جو آپ لوگ باہر تھے، جو ہم اندر تھے، جو شہید ہو گئے، جو زخمی ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، جو جیلوں میں ہیں، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز و تب تاب اول، سوز و تب تاب آخر، ایک ہی حالت ہے یار، باخدا ایک ہی حالت ہے۔ اور اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو صحیح، اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح، تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تیرے رند آئے بیٹھے ہیں، تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے، اور آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا ہے، صبح بھی نہیں ہو رہی ہے، شام بھی نہیں ہو رہی ہے۔ کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے؟ کہ صبح کالعدم ہو رہے ہیں، شام کو غیر کالعدم ہو رہے ہیں، صبح کو زخم کھا رہے ہیں، شام کو شہادتیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا۔ اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ، نئے صبح و شام کیا ہے، تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر، ایک مرتبہ دیکھ، تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور فقط میرا بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں دو جگہ، اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حقدار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے، اٹھنا بھی ایسے ہے، بیٹھنا بھی ایسے ہے، بات بھی ایسے کرنی ہے، جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے، اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ طاؤس و رباب ہے نا، ترانے پڑے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے قائد نے بتایا پہلے میدان لانا پیسی، پہلے میدان سجانا پیسی، پھر طاؤس و رباب کا تواڈے پیچھے پیچھے لگے پھرن گے، سارا کچھ لگا پھرے گا۔ شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اور وہ دو جن کو میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ دو جگہ، ایک تو ہمارا قائد ہے جنہوں نے ہمیں یہ رستہ بتایا، اور دوسری وہ ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے بچوں کو چلتی ہوئی گولیوں میں خود تیار کر کے بھیجا ہے، جنہوں نے ان حالات میں جب بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جب اولاد ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے، جب اتنے مشکل حالات میں کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا، ان حالات میں بھی اپنے شوہروں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو تیار کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ، آج حضور کے دین کو تمہارے خون کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور تمہارے خون کی ضرورت پڑی ہے تو یاد رکھنا کہ جہاں پانی کی ضرورت ہوگی وہاں خون بہا کے آنا۔ کوئی یہ نہ کہیں کہ اسلام کی مائیں بانجھ ہو چکی ہیں، کوئی کفر یہ نہ سمجھے کہ ماؤں نے صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد بن قاسم پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ طارق بن زیاد کے غلام آنے ختم ہو گئے ہیں۔ جا کر یہ پیغام دے دو پورے عالم کفر کو کہ امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی، انہوں نے آج بھی وہ شیر اپنی کچھاروں میں پال رکھے ہیں کہ جو ہر ستم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ وہ روایت کیا تھی کہ جب حضرت عامر بن فہیرہ کو تیر لگا تو غزوہ احد میں تیر مارنے والے نے دیکھا، تیر کھانے والا کہہ رہا ہے فزت برب الکعبۃ، خدا دی قسم میں بازی جیت گیا، خدا کی قسم میں بازی جیت گیا۔ اس نے کہا مرنے والا بھی بازی جیتتا ہے، انہوں نے کہا ایسے سمجھ نہیں آنی، آؤ کلمہ پڑھو۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا، میں نے کہا ہم زندہ ہیں تب بھی بازی جیت گئے، ہمارے شہید بھی بازی جیت گئے، ہمارے زخمی بھی بازی جیت گئے، ہماری مائیں بازی جیت گئیں۔ یا رسول اللہ
یا